پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے, علی بن گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب بھی, انہوں نے جوائن کر لیا ہمیں, سینئر لائر ہیں, پاکستان کے معروف نام ہے. پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے, بہت شکریہ. احمد اویس صاحب, اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے علی بن گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا؟ میرے خیال میں بہت ساری کانٹروورسی تھیں اور کچھ ان کو بیان بازی زیادہ تھی, لیکن عملی طور کے اوپر جو پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے تھے. اس وقت دیکھیں پارٹی جب کرائسس میں ہوتی ہے اور اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ ڈسپلن اور زیادہ ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور صرف جو زبانی جمع خرچ جو ہے وہ ورک نہیں کرتا, کام نہیں کرتا. تو یہ شاید بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان میں جو ایک ریزن یہ بن سکتا ہے, ایک بیچ میں وہ انسان کو دیکھیں کہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں جب آپ آئیں تو ایک سبق سیکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ یو مسٹ لرن دی لیسن اینڈ یو مسٹ نو دی آرٹ وٹ ناٹ ٹو اسپیک, کہ آپ نے کون سا لفظ ادا نہیں کرنا اپنے منہ سے. یہ سیاست کا آرٹ ہے پبلک لائف کا. تو وہ جو بہت لوز ٹنگ آدمی ہو جائیں تو پھر وہاں پہ اس پہ کافی گھول پڑ جاتے ہیں اس کی گفتگو کے اندر بھی, اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ علیمہ خان صاحبہ پر بھی انہوں نے بے شمار الزامات لگائے, شاید ایک وجہ یہ بھی ہو. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, الزامات جو ان کے اوپر بھی لگائے ہیں. مطلب یہ الزامات دیکھیں, انسان کو جب تک تصدیق نہ ہو کسی بات کی تو کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. ویسے جنرلی بھی تو ایک آدمی, آپ کہاں بیٹھے ہیں, علیمہ خان کہاں ہے, وہ اس کا پارٹی کی کوئی عہدیدار نہیں ہے, نہ پارٹی کا عہدہ ان کے پاس ان کو کوئی دیا گیا. ایک عمران خان کی بہن ہونے کے ناطے وہ ایک ہمدردی کا ایک جذبہ ظاہر ایک بہن بھائی کے لیے ہوتا ہے ان حالات میں. تو اس سے بیونڈ ان کو لینا, ان کی بات کو بھی جو ہے اتنی اہمیت لمبی چوڑی دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی کہ ان کو اس طرح سے امپیتھیکلی آپ ان کے متعلق ایسی رائے قائم کریں. یہ باتیں غلط تھیں. کیونکہ عام تاثر یہ ہے احمد اویس صاحب کہ کمپرومائز بہت سارے لوگوں کے جن کا نام آتا ہے, اس میں ایک علی بن گنڈا پور صاحب کا نام بھی تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتے ہیں یا کمپرومائز ہیں, اور بہت سارے فیصلے انہوں نے کیے, جیسے بجٹ پاس کرا لیا خان صاحب سے پوچھے بغیر, اس طرح کے کچھ اور فیصلے بھی ہیں. جی آپ یہ باتیں بھی آتی رہی ہیں نا, بہت ساری ایسی باتیں ہوئی کہ شاید وہ دونوں طرف چلتے ہیں, ادھر بھی انہوں نے کچھ, کیونکہ ایک بات تو ہے میں نے محسوس بھی کیا تھا کئی دفعہ کہ حکومت کے جو ذرائع سے اکثر پتہ لگتا تھا کہ وہ گنڈا پور کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہے. تو اب بہرحال لیکن کیونکہ کسی بات کی تصدیق نہ ہو تو میں نہیں کی جا سکتی. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت بڑا قیمتی, آپ نے جانا بھی تھا, لیکن اس میں جاتے جاتے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چل سکتی ہے, عدم اعتماد لا سکتی ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں نون لیگ کے ساتھ, یا اس بات کو ختم کر دیا ہے کیونکہ آفر کی تھی اسد کیسر صاحب نے؟ یہ بات بڑی قبل از وقت ہے, لیکن جہاں تک سوال ہے ہمیں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کا, تو اس کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کوئی کابینہ کے رکن نہیں ہیں, ہمیں وزارتوں سے ریزائن نہیں کرنا, ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لی ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری کی پوزیشنز نہیں لی ہیں. لیکن اللہ نہ کرے یہ اس حد تک بات جائے, بڑوں میں یہ بات پہنچ چکی ہے, اور زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے تعلقات ہیں, شہباز صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور شہباز صاحب نے نواز صاحب نے بھی بات کی ہے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اس کو منفرد اور اسٹاپ ہونا چاہیے. اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ملک, ہمیں بڑے چیلنجز ہیں جن کو درپیش جو ہمیں آئے ہوئے ہیں. ہمیں ابھی وہ آئے تھے قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے وہ 20 نکاتی چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا, جس کو ابراہم ایکارڈ بھی کہا گیا ہے, جو اسحاق ڈار صاحب یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے بیشتر نکات پہ ایگری کیا. اور ہم چاہتے ہیں جنگ بندی ہو, ہم چاہتے ہیں نسل کشی رکے, ہم چاہتے ہیں ظلم مظالم ختم ہو, ہم چاہتے ہیں بھوک سے جو موتیں ہو رہی ہیں بچوں کی
10,000 سے زیادہ موت ہو چکی ہیں. یہ لرزا دینے والی سچویشن ہے. تو وہ چیزیں دیکھیں. تو مجھے پوری امید ہے. جہاں تک سوال ہے گنڈاپور کا, میں ایک جملہ کہہ کے پھر اجازت لوں گا آپ سے کہ حلیمہ خان صاحبہ کی ان سے ایشوز تو چل رہے تھے, سوشل میڈیا پہ بیانات ایک دوسرے کے خلاف بڑے عام تھے, اور جو پارٹی کے لیے نہیں تھا, گروپ بندی اور اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے تھے, ایک پارٹی میں انتشار تھا. تو اس کے علاوہ سلمان راجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کو کے پی کے میں نہیں روک سکے, بالکل, اور اس میں بہتری نہیں آ سکی, اس کو قابو نہیں پا سکے, لہذا ہمیں کیپٹن کو چینج کرنے کا سوچا ہے, ایک نیا کیپٹن لایا جائے. اور عمران صاحب کا یہ فیصلہ تھا. بیچ میں نام آیا تھا سہیل آفریدی صاحب کا, جو سابق وزیر تعلیم تھے, لیکن ابھی یہ قبل وقت ہوگا کہ کون آ رہے ہیں. جب تک فائنل نام نہ ہو جائے, وہ بھی عمران صاحب بھی کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ سلمان راجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیا جو بھی ہوگا اس کو کہا گیا ہے کہ وفاق کی غلط پالیسی سے دور رہنے کا کہا ہے خان صاحب نے. دیکھیں یہ بجٹ پہ ان کو بڑا, خان صاحب کو غصہ تھا کہ یہ بجٹ کیسے پاس کر لیا, اور ان سے کنسلٹ نہیں کیا, ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو, جس کا میں بھی ممبر ہوں, ساتھ میں تھے. انہوں نے فل ڈیلیبریشن میں حصہ لے کے بجٹ پاس کرایا تھا. تو یہاں پہ بھی یہی حالت تھی, اور کے پی کے میں بھی بجٹ جو پاس ہوا اس میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا عمران صاحب کو یا جو متعلقہ لوگ تھے ان کو. تو اس چیز پہ بھی ان کو کنسرن تھی, تحفظات تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ گنڈاپور صاحب کے جانے کے بعد پارٹی کی ہیرارکی میں کوئی مزید انتشار بڑھتا ہے, مزید کریکس آتے ہیں, توڑ پھوڑ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اب ایک سوالیہ نشان ہے جو آنے والا وقت بتلائے گا. کے پی کے میں تبدیلی کے لیے تو کوششیں نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, ہم اگر گنتی میں ہم پورے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا قانونی حق ہوگا, لیکن یہ پارٹی قیادت اور ای سی سی ہمارا جو ہے ہماری وہ فیصلہ کرے گی. اس میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا اس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. احمد اویس صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عدم اعتماد کی بات بھی کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے. ظاہر ہے اس پہ پیپلز پارٹی آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, اور لیکن کے پی کے میں جو تبدیلی کی بات ہے, اور سہیل آفریدی ہوں یا کوئی اور آ جائے, تو وہاں بھی مولانا صاحب کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی, نون لیگ, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کے کوئی لگ بھگ 20-25 جو ایم پی ایز ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں, تو یہ دعویٰ بھی ہے ان کا. تو وہاں بھی تبدیلی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ شاید آ جائے؟ میرا نہیں خیال یہ وہاں پہ یہ تبدیلی آئے, اور مولانا بھی اس کا حصہ غالباً نہیں بنیں گے. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی بھی کیا تھا پیچھے. اور دوسری بات, ابھی جس میں یہ فرما رہے تھے کہ وہاں پہ ایک ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہ وہاں پہ ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو ٹیررزم کو کنٹرول کرنا وہ گنڈاپور کا تو کام نہیں تھا, نہ یہ کر سکتے تھے. ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو حکومت بھی میرے خیال میں غلط لائن کے اوپر چل رہی ہے. آج اتنا حادثاتی طور پہ بڑا مطلب دل خراش واقعہ آج کا بھی سنا ہوگا آپ نے, کہ جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر صاحب ہیں, اس کے بعد بہت سارے جوان ہیں, وہ سارے شہید ہو گئے ہیں. 10 آج کے واقعہ جو ہوا ہے, تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. صرف وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج اس کی اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنے مار دیے, یہ حل نہیں ہے. ساری دنیا میں جہاں گوریلا وار